کل کا جلسہ اور اب اسلام آباد سے بہت تیزی سے گرفتاریاں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی شروع ہو گئی ہیں۔ اب ظاہر وجوہات تو یہ بتائی جا رہی ہیں کہ جو پاسداری تھی وہ نہیں کی گئی ایس او پیز کی، اس کے علاوہ پولیس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، مگر خود جو پارٹی کے ذرائع ہیں یا پھر جو دوسری طرف سے ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو کل کی تقریر تھی گنڈا پور صاحب کی اس کا کانسیکوینس ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں شاہزیب، بہت واضح سی بات ہے کہ تقریر میں اگر کوئی ایسی بات کی گئی ہے جو قابل اعتراض ہو تو اس کے لیے اپنا ایک قانون موجود ہے۔ وہ قانون آپ ایکٹیویٹ کریں، تقریر کے اقتباسات پیش کریں، عدالت فیصلہ کرے گی اور عدالت جو بھی سزا دے وہ سب کو قبول ہوتا ہے، اس کا قانون موجود ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا، نہ ایس او پیز کی کوئی ایسی خلاف ورزی ہوئی، اگر کوئی ہوئی بھی ہے تو وہ خلاف ورزی انہوں نے خود کروائی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ تمام راستے بند کر دیے تھے جو راستے جلسہ گاہ کی طرف جاتے ہیں، لوگ جا ہی نہیں سکے اور روڈ جو ہے وہ چوک ہو گئی تھی، راستے چوک ہو گئے تھے، لوگ جو جلسے میں تھے وہ باہر نہیں نکل سکے، جو باہر تھے وہ اندر نہیں آ سکے۔ اب اگر اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے ان کی اپنی حرکات کی وجہ سے، کیونکہ یہ چاہتے یہ تھے، حکومت کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح سے بھی، جس طرح سے بھی ممکن ہو، جلسے کو ناکام بنایا جائے اور ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ کل ہم ان پر پرچے درج کر سکیں، مقدمے درج کر سکیں، جو ان کو ایک جواز مل گیا اور انہوں نے یہ کر دکھایا۔ لیکن اتنے سینئر لیول کے پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ سے گرفتار کرنا اور یوں جال بچھانا جیسے کہیں عادی مجرم کوئی بہت بڑے دہشت گرد جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور یہ بہادر پولیس جو ہے ہماری ان کو گرفتار کرنے کے لیے باہر بیٹھی ہوئی ہے، اس طرح کی حرکتیں میرے خیال میں پی ٹی آئی کو تو نہیں کرش کر سکتی، البتہ اس ملک کی جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان ضرور پہنچائیں گی۔ اس ملک کا نظام ضرور مجروح ہوگا کہ ایک طرف تو ایک کالے قانون کو پاس کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے، صدر صاحب نے تمام اپنی اتحادی جماعتوں کو ڈنر پہ بلایا ہوا ہے، وہاں پر یہ تیاری ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم نے قوانین پاس کرنے ہیں، کالے قوانین، شرمناک قوانین، جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے لیڈران کو گرفتار پارلیمنٹ ہاؤس سے کیا جا رہا ہے تاکہ ایک تو پارٹی کی طرف سے ریزسٹنس اور مزاحمت نہ ہو قانون سازی میں، اور دوسری طرف جو ہے یہ بدلے بھی چکائے جا سکیں۔ اور بیسٹ صاحب مجھے یہ بھی بتائے گا کہ آپ کا کل کی تقریر کے بعد، کیونکہ ظاہر کراؤڈ تھا، جلسہ ہوا، کچھ آمنے سامنے بھی ہو گئے، کیا آپ کا خود رابطہ ہوا گنڈا پور صاحب سے؟ آپ کی بات ہوئی کیا؟ انہیں تھا کہ کچھ زیادہ ہو گیا، زیادہ کر گئے وہ کل کی تقریر میں، یا وہ ٹھیک تھے کہ ہاں جی جو بولا ٹھیک بولا میں نے؟ نہیں دیکھیں، گنڈا پور صاحب کا اپنا ایک موقف تھا، اس نے اس کا اظہار کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کو نے اگر کوئی غلط بات کی ہے تو وہ بات جو ہے اس کے لیے قانون موجود ہے نا، جیسے میں نے کہا تقاریر، اشتعال انگیز تقاریر کا اپنا ایک قانون ہے، وہ کل سے نہیں بنا، وہ پہلے سے بنا ہوا ہے، تو آپ لے آئیں اس کو، اس کے ذریعے ان کے خلاف پرچہ کریں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ انہوں نے غلط بات کی ہے۔ لیکن اگر نہیں کی تو ایک جواب بنا کے کہ کچھ جو ہے ان کے الفاظ کو بنیاد بنا کر پوری پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا، ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو جو لاکھوں لوگوں کے ووٹ لے کر منتخب ہوا ہے اس کے حوالے سے ابھی تک خبریں آ رہی ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اسلام آباد پولیس کی ٹیم تشکیل دی گئی ہے، اس طرح کی حرکتیں کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ خود ہی اپنے جمہوری نظام پہ جو ہے گولیاں چلانے کے مترادف ہے، سیاسی۔ اور اس وقت کہاں ہیں گنڈا پور صاحب؟ جی دیکھیں، گنڈا پور صاحب سے میں رابطے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، ان کا فون بھی بند ہے، ان کے جو قریبی سٹاف ہے ان کے فون بھی نہیں مل رہے، تو یقیناً ان کو، اور اسلام آباد پولیس کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے اسپیشل جو ہے وہ دستے تشکیل دیے ہیں۔ تو یہ کبھی ہوا ہے یار پاکستان کی تاریخ میں کہ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو آپ اسلام آباد سے گرفتار کریں؟ مطلب یہ تو بالکل انتہا کر دی ہے ان لوگوں نے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ ان کو لے ڈوبے گا۔ بس صرف دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ملک کا نظام جو ہے وہ بھی ساتھ جو ہے وہ مجروح ہو رہا ہے۔ انہوں نے 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی، کیا ایگزیکٹلی پلان ہے؟ 2 ہفتے میں اگر نہیں رہا ہوتے عمران خان صاحب کیسے انہیں رہا کرائیں گے وہ؟ دیکھیں، 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ بالکل دی ہے، انہوں نے تقریر میں دی ہے، لیکن پارٹی کا اپنا بھی ایک فیصلہ، یہ تو ان کا اپنا ایک اعلان تھا، پارٹی کا اپنا فیصلہ بھی ہوگا۔ یقیناً عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، عدالتی جنگ جاری ہے، سیاسی جنگ جاری ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے رہا ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یہ ڈیڈ لائنز وغیرہ کی سیاست کبھی بھی میں اس کے حق میں نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں سیاست میں فلیکسیبل ہونا چاہیے، لیکن بہر صورت ابھی تو صورتحال ڈیڈ لائن کو چھوڑیں، اب تو جو ہو رہا ہے وہ اس کو دیکھیں کہ ہمارے الیکٹڈ ایم این ایز کو پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ سے گرفتار کیا جا رہا ہے، بیرسٹر گوہر گرفتار ہے، عمر ایوب گرفتار ہے، شیر عبد المروت گرفتار ہے، مطلب کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہوتی ہے؟ کیا ایک نیوکلیئر اسٹیٹ جو کہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی طاقت ہے اس کے ساتھ کیا اس طرح کی نظام کے تحت کیا کوئی ملک چلتے ہیں؟ تو یہ شرمناک حرکتیں جب آپ بددیانت لوگوں کو
الیکشن کمیشن کی ملی بھگت کے ساتھ لا کے بٹھائیں گے ایوانوں میں، تو ایسی فیصلے پھر ہوتے ہیں. اب یہ ایسے ہی فیصلے ہو رہے ہیں. مگر مجھے اتنا بتائے گا کہ گنڈا پور صاحب اسلام آباد میں تھے یا پشاور چلے گئے تھے؟ دیکھیں میری ان کے ساتھ بات ہوئی تھی تقریباً 3 بجے. وہ اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اسلام آباد جاؤں گا کیونکہ میں نے اسلام آباد میں ایک میٹنگ میں شرکت کرنی ہے، اس کے بعد میں واپس آؤں گا. اور کل صبح 10 بجے سے آنورڈز ان کا شیڈول جو ہے جاری ہو چکا تھا میٹنگز کا تو کہ پشاور میں، لیکن اس کے بعد ان سے رابطہ کٹ گیا اور شام کے بعد 5-6 بجے کے بعد ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا. تو یہ بھی بالکل ہوپ کہ وہ خیریت سے ہوں. یہ بھی بتائے گا کہ کل کے بعد کیونکہ پارٹی کے مختلف رہنماؤں نے ذرائع سے ظاہر خبریں سامنے آتی رہی کہ انہیں اب یہ کنسرن پیدا ہو گیا کہ بہت لمٹس کراس کر گئے گنڈا پور صاحب، اور پارٹی پر دوبارہ سخت ٹائم آئے گا. حالانکہ ہماری کہیں نہ کہیں برجز بنے تھے، خود گنڈا پور صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ تھا. 22 کا جلسہ منسوخ ہوا، 8 کو آپ لوگوں نے ظاہر کر لیا، رکاوٹیں ضرور ڈالی گئی کہ وہ سارے برجز برن ہو گئے. آپ کو یہ احساس خود گنڈا پور صاحب کو تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا کل جو پارٹی کے اندر احساس ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بات جو ہے وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں یا بریجز جو ہیں وہ جل جاتے ہیں. کوئی پل نہیں جلے. ہم ابھی تک اسی حکومت کا، اسی ملک کا، اسی ریاست کی ہم شہری ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ریاستی اداروں کے ساتھ دروازے کھلے ہی رہتے ہیں. اگر کسی وقت کوئی غلط فہمی یا کوئی تلخی پیدا ہو بھی جائے تو وہ کوئی حتمی اور قطعی نہیں ہوتی، اس کے بعد راستے کھل جاتے ہیں. ہم آج بھی بالکل ہر مثبت بات کے لیے تیار ہیں، لیکن ہر منفی بات سے انکار کریں گے. کسی بھی منفی بات پر، کسی بھی منفی مطالبے پر ہم سر نہیں جھکائیں گے. اصولوں کی سیاست کرتے رہے ہیں. ہمارا لیڈر آج بھی جیل میں ہے. کیوں جیل میں ہے؟ اس لیے کہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہا. وہ ڈیل کر کے 100 بکسوں کے ساتھ جدہ نہیں بھاگ رہا. وہ بھاگ کر وہاں پہ جو ہے وہ 10 سال کھجورے کھانے کے لیے نہیں جانا چاہ رہا. وہ کہتا ہے میں جیل میں رہوں گا، برداشت کروں گا اور مقابلہ کروں گا، اور وہ کر رہا ہے. تو ہمارے لوگ مقابلہ کا، ہماری تو یاسمین راشد صاحبہ جو 70 سال سے زیادہ جن کی عمر ہے وہ بھی اسپتال میں پڑی ہوئی مقابلہ ہی کر رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ بات تو کوئی کرے ہی نہ کہ ہم کوئی کمپرومائز کریں گے. ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ جدوجہد کریں گے، لیکن ہم جمہوریت اور آئین کے دائرے کے تحت کریں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ گنڈا پور صاحب کی تقریر کو جواز بنا کر نیشن وائڈ کریک ڈاؤن کا کوئی جواز بنتا ہے. اور صاحب مجھے یہ بھی بتائیں کہ ایگزیکٹلی کیونکہ بہت سارے رہنماؤں نے تقریر کی، ایگزیکٹلی کس بات پر اتنا غصہ تھا گنڈا پور صاحب کو؟ کیونکہ ان کا تو کہیں نہ کہیں رابطہ تھا، وہ چیف منسٹر ہیں اور اچھے لیول پر ان کا رابطہ تھا. وہ خود ایک انٹرویو میں کہہ چکے. اتنا غصہ کس بات کا تھا جو انہوں نے ظاہر اسٹیبلشمنٹ پر اتنی براہ راست باتیں کی؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ پر کوئی بات نہیں ہوئی، بس ایک بات تھی جو انہوں نے دہرائی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ نے بھی سنی اور پورے پاکستان نے بھی سنی. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس بات پر اگر اعتراض ہے تو اس تقریر پر مقدمہ درج کر کے آپ یقیناً ان کا ٹرائل کریں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. لیکن میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ اس تقریر کو جواز بنا کر یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یہ نہ کریں. اور دیکھیں شاہ زیب، آپ بار بار اسی کی بات کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب کی تقریر کی کہ یہ سب کچھ اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے. یہ مجھے بتائیں، یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے چور ہیں جنہوں نے اقتدار پر 2 نمبری کے ذریعے قبضہ کیا ہوا ہے بددیانتی سے S47، یہ الیکشن ٹریبیونل میں اپنے کیسز کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ یہ عدالتوں کے سامنے اپنے الیکشن کا معاملہ کیوں نہیں رکھتے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، پتہ چلے کہ کون جیلی مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہے، کیوں آیا ہے. ان کا بھی پوچھے نا. یہ حالات اگر خراب ہوئے ہیں، اگر گنڈا پور نے جذباتی تقریر کی ہے تو اس لیے کی ہے کہ یہ لوگ اقتدار کے ایوانوں پر غلط طریقے سے، جیلی طریقے سے قابض ہیں. تو تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. کوئی بھی پی ٹی آئی میں اتنا ذہنی مریض نہیں ہے کہ وہ خواہ میں جارحانہ تقاریر کرے. لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ہر طرف سے جو ہے دیوار سے لگایا جا رہا ہے. دیوار سے لگانے کے بعد اگر ہم تقریر بھی نہ کریں تو اور ہم کیا کریں؟